ماجبی آصف صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں. ماجبی آصف جو ہے ان کے افسانوں کا مجموعہ ابھی پہلی چپ کا شور آ چکا ہے اور بڑا اس کا وہ چپ نہیں ہے بلکہ کافی شور اس کا چرچا ہو چکا ہے. تو ماجبی آصف آئیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بہت شکریہ انجلا. ایک چھوٹے سے قطعے سے آغاز کروں گی. جناب سعد صاحب کی اجازت سے. ریحانہ روحی صاحبہ مہمان خصوصی. مشتن سوہے گر جس تن چھوا بو کلندر نے وہ تن جل کنڈن بنا. تو جس تن چھوا بو کلندر نے وہ تن جل کنڈل بنا. تم جس دم مجھ کو چھو بیٹھے میں آپ کلندر کہلائی. تم جس دم مجھ کو چھو بیٹھے میں آپ کلندر کہلائی. ایک نظم ہے پڑھنے کی اجازت چاہوں گی. 60 ڈگری پہ اٹکا لمحہ. ہمیں آدھی زندگی ہی جینے کی اجازت ہے. آدھی موت، آدھی خوشیاں، آدھی غم، ادھورے پل، ادھورے لمحے. آدھی نیند، نا آسودہ خواب، تشنا ملن. ادھوری چاہتیں، جدائیاں ادھوری. تقسیم کا عمل ضرب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے. ترازو کا پلڑا 60 ڈگری پہ اٹکا ادھورے لمحوں کی سلیب پر جھولتا رہتا ہے. ہماری قبریں تازہ پانی کے چھڑکاؤ سے مہک اٹھتی ہیں اور ہم ادھورے جسم، ادھوری موت لیے نئی ادھوری زندگی جینے کے منتظر تنین لمحے کاٹتے ادھوری نیند سو جاتے ہیں. یہ یابت کے دھوکے 60 ڈگری پہ رکے مصلوب ہو جاتے ہیں. ابد جو کہیں نہیں ہے، ابد جو کہیں نہیں ہے. آدھا ایک اور چھوٹی سی نظم ہے. مقتولین کے نام انتصاب. آؤ ایک نظم لکھیں. وہ ایک نظم جو نہ سقراط ہو نہ عیسیٰ سر دار کھینچا. نظم جو نہ نوحہ ہو نہ مرثیہ نہ حجب. گناہ سقراط جو تمہارے ذہنوں میں جم گیا ہے. وحشت اٹھانے والوں، ستم بیداد جفا کوشو. نظم تمہاری گردنوں، تمہارے منبروں، شوالوں کو چھو کر پیغمبر بنے. آؤ ایک نظم لکھیں. نظم جو تمہاری گردنوں پہ قرض. نظم جو امین خون ناحق کی، خون سقراط و منصور جس کی وبا ہر ماں نصیبوں کی بیچاری یاد تمہاری شکم سیری میں جل بجھی. جو شاہد بنے مشہود بھی ہو، جن کے مقدمے بقائے نسل دینک کے ابھی چاٹ گئے آہستہ آہستہ رفتگاں کے دکھ. چاٹ گئے آہستہ آہستہ رفتگاں کے دکھ. آؤ ایک نظم لکھیں جو شاہد بنے مشہود بھی ہو، جو قاتل کی نامہ گڑبر مقتول کا انتصاب بنے. آؤ ایسی ایک نظم لکھیں جو خون منصور ہو، خون عیسیٰ ہو، جو نہ مرثیہ نہ نوحہ نہ حجب کوئی. آؤ ایک نظم لکھیں. آدھا صحیح کہ ماجبی غزل انصاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا ایک مجموعہ زندگی تو ہمارے سامنے آ چکا ہے. اس کے علاوہ بڑا کام ہے ان کا، بہت متحرک ہیں. شعری آنے والی ادبی شعری فضا میں کئی دنوں سے تیری یاد میں سلگتے ہیں، کئی دنوں سے تیرا انتظار ہے شاید. ماجبی غزل انصاری صاحبہ. بہت شکریہ. زندگی تیسرا مجموعہ ہے. اس سے پہلے دو مجموعے آئے ہیں، ایک ادھورے خواب اور پھر ایک سنہرے خواب. آپ کی اجازت سے. نفرتوں کی سیاہ راتوں میں، نفرتوں کی سیاہ راتوں میں عشق سے تھوڑی روشنی مانگو. نفرتوں کی سیاہ راتوں میں عشق سے تھوڑی روشنی مانگو.
اس سے پہلے کہ خواب مر جائیں اپنے خوابوں کی زندگی مانگو. واہ. ایک غزل کے چند اشعار. ایک لہر سرد سی میرے اندر اتر گئی, ایک لہر سرد سی میرے اندر اتر گئی, میں اپنے ارد گرد کے منظر سے ڈر گئی. آنکھوں کو اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیا, آنکھوں کو اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیا, ایک شکل سامنے تھی جدھر بھی نظر گئی, اور دل میں تھی ایک خلش تو میں لوٹی پھر ایک دن. واہ. دل میں تھی ایک خلش تو میں لوٹی پھر ایک دن, اپنا نہیں رہا میرا پھر بھی میں گھر گئی. خود سے بچھڑ گئی تجھے ڈھونڈا تمام عمر, خود سے بچھڑ گئی تجھے ڈھونڈا تمام عمر, پھر یوں ہوا جوانی نہ جانے کدھر گئی. واہ. واہ. پھر یوں ہوا جوانی نہ جانے کدھر گئی, اور خود کو بھلا دیا کبھی اف تک نہیں کیا, خود کو بھلا دیا کبھی اف تک نہیں کیا, تیری ہر ایک بات غزل بے اثر گئی. ماریا مہوش سے, ماریا مہوش جو ہے ان کی نظموں کی کتاب حال ہی میں آئی ہے مہوشا کے نام سے, اور افسانے بھی لکھ رہی ہیں. ماریا مہوش, آپ سے درخواست ہے کہ کا نام سنائیں گا. بہت شکریہ انجلا. صاحب صدر کی اجازت سے نظم کا عنوان ہے کھوئی ہوئی نظموں کا دکھ. جی, میری کئی نظمیں کھو گئی ہیں, نظموں کے کھونے کا درد بھی عجیب ہے, جیسے بہت تو نہیں مگر قیمتی تھا خزانہ جو کھو گیا. انہی نظموں میں ایک نظم تھی میری نانی کا صندوق, وہ صندوق بھی تو میری کھوئی ہوئی نظموں جیسا تھا. اس صندوق میں بسی چرونجی کی مہک پورے کمرے کا حصار کرتی تھی. نانی کا صندوق بھی کھوئی ہوئی نظموں جیسا ہو گیا. اس صندوق میں چاندی کا عطردان بنا مہک کے یادوں کو مہکاتا, ایک جوڑ چاندی کی پائل جو مجھے ہر بار دکھا کر کہتی یہ تمہیں جہیز میں دوں گی. نانی کا وعدہ بھی میری کھوئی ہوئی نظموں جیسا ہو گیا. نانی کا سفید صندوق بہت سے راز لے کر میری کھوئی ہوئی نظموں جیسا ہو گیا. اس میں رکھے گوٹے کے دوپٹے, چاندی کی سرما دانی اور کچھ تصویریں, پرانے گھر کی کنجیاں, ان کے ہاتھ سے سلی ایک مرزئی, نانی کی شادی کا جھومر, جھالے, بچھو, بازو بند, سب کا سب کھو گیا. میری کھوئی ہوئی نظموں کی طرح نانی کا صندوق بھی کھو گیا. صندوق کی تہ میں بچھا سن 71 کا ایک اخبار, اور اس کے نیچے دبے کچھ خطوط جو میرے ماموں نے مشرقی پاکستان سے قیدیوں کے خیمے سے لکھے تھے. مشرقی پاکستان بھی میری کھوئی ہوئی نظموں جیسا ہو گیا. نانی کا سفید صندوق بہت سے راز لے کر میری کھوئی ہوئی نظموں جیسا ہو گیا. واہ, بہت شکریہ.